السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے فضل سے ہم اور آپ امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و مقبول اور متداول کتاب ریاض الصالحین کے سلسلے وار دروس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 58 ہے، حدیث نمبر 58 ہے، اور یہ حدیث بھی سچائی کے بارے میں ہے۔ آج کا موضوع ہے ہر نیک عمل سے پہلے سچا ارادہ اور اس کے لیے ذہن کا یکسو ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کسی بھی نیک عمل کا ارادہ کریں تو ساری مصروفیات سے کٹ جائیں کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو پھر نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو موبائل سے اور ساری چیزوں سے الگ ہو کر قرآن پڑھیں، یعنی جس نیکی کا ارادہ آپ کر رہے ہوں پوری توجہ آپ کی اسی نیکی پر ہونی چاہیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے، سبق آموز حدیث ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ایک پیغمبر غزوے کے لیے نکلے، انہوں نے غزوہ کیا، اور غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ جب وہ غزوے کے لیے نکلنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، لا یتبعنی رجل ملک بضع امرات وهو یرید ان یبنی بها ولما یبنی بها، ایسا شخص ہمارے ساتھ غزوے میں نہ نکلے جس نے نکاح تو کر لیا ہو لیکن ابھی شب زفاف نہ منائی ہو۔ یہ نکاح تو کر لیا ہو، اس کے بعد بیوی سے ہم بستری کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی ہم بستری نہ کیا ہو، یعنی اس کا ذہن یکسو نہ ہو مکمل طور سے، وہ نہ نکلے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یہ بات کی، جس نے شادی کی ہو اور شادی کے بعد بیوی سے ملاقات نہ کی ہو وہ نہ نکلے جب تک ملاقات نہ کر لے، جب تک اس سے ہم بستری نہ کر لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، وَلَا أَحَدٌ بَنَا بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، اور ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ غزوے میں نہ نکلے جس نے گھر تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس کی دیواریں مکمل ہو گئی لیکن چھت نہیں پڑی، ابھی دیواریں مکمل ہیں، ڈھانچہ مکمل ہے، اس کی چھت مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اس کا دل لگا رہے گا میری چھت کب مکمل ہوگی، میرا مکان کب مکمل ہوگا، آدھا ادھورا چھوڑ کر جائے گا تو اس کا دل اسی مکان میں لگا رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے، اس پیغمبر نے اس کے بعد ایک اور بات کہی، وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلَفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا، ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ غزوے میں نہ نکلے جس نے حامل اونٹنیاں یا بکریاں خریدی ہوں اور ان کے بچہ جننے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ بھی ایک لوگوں کا شوق ہوتا ہے، گائے، بکری، اونٹنی حاملہ لوگ خریدتے ہیں تو اس کے بچہ جننے کا شوق ہوتا ہے کہ کبھی بچہ نے جنے گی، اس کا انتظار ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس کے انتظار میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، جو ہے بکری نے بچہ دیا کہ نہیں دیا، کتنا بچہ دیا، نر ہے یا مادہ ہے، اونٹنی نے بچہ دیا کہ نہیں دیا، کب دے گی، یہ ساری چیز پیغمبر نے بات بھی کہی، جس نے حاملہ اونٹنیاں یا حاملہ بکریاں خریدی ہوں تو جب تک وہ بچہ نہ جن دے اونٹنیاں اور بکریاں تب تک وہ نہ نکلے ہمارے ساتھ، اس معاملے کو دیکھ لیتے کہ اس کے بعد دل معلق رہے گا، معلوم نہیں کیا ہوا، بچہ جنا کہ نہیں جنا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر نکلے غزوے کے لیے، جس بستی میں غزوہ کرنا تھا اس کے قریب پہنچے، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر او قریب من ذلك، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور غزوے کا ٹائم بھی ہو گیا، تو اس پیغمبر نے کہا، فقال للشمس انك مأمورة وانا مأمور، کہا اے سورج تو بھی اللہ کی حکم کا تابع ہے اور مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے غزوہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کیا، اللہم احبسها علینا، اے اللہ میں غزوے کے لیے نکلا ہوں، بس تھوڑا سا وقت بچا ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد لمبا ٹائم نہیں رہتا اور غزوے میں ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، فرصت چاہیے۔ اس پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس سورج کو روک دے جب تک ہماری جنگ مکمل نہ ہو جائے، جب تک ہم غزوے سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت کے لیے تو اس سورج کو روک دے تاکہ اطمینان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں۔ فحبست حتی فتح اللہ علیہ، اللہ نے سورج کو روک دیا
سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک جنگ مکمل نہ ہوگی. جب تک جنگ مکمل نہیں ہوئی سورج رکا رہا. اس کے بعد اللہ نے فتح نصیب فرمائی اس پیغمبر کو, فتح نصیب فرمائی. فجمع الغنائم, مال غنیمت جمع کیا گیا. آپ کو پتا ہے یہ مال غنیمت پہلی امتوں میں حرام تھی, ان کا استعمال نہیں کر سکتے تھے. اس امت محمدیہ پر اللہ نے رحم فرمایا, حلال کر دیا کہ جنگ لڑیں گے, مال غنیمت ملے تو اس میں تم استعمال کر سکتے ہو اسے. ورنہ آسمان سے آگ آتی تھی, مال غنیمت کو جلا دیتی تھی, تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ مال غنیمت یہ حلال تھا, طریقہ صحیح تھا, یہ جنگ مقبول ہو گئی اللہ کے ہاں. اور مال غنیمت کو اگر نہیں جلاتی تھی آگ تو پتا چلتا تھا اس سے کہ یہ جنگ مکمل صحیح نہیں ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ خیانت اس میں ہوئی ہے, مال غنیمت مکمل طور سے لوگوں نے ادا نہیں کی. اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا کہ مال غنیمت رکھ دیا گیا, اس کے بعد آسمان سے آگ آئی, لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا, آگ آئی لیکن اس نے جلایا نہیں, مڈلا کر کے واپس چلی گئی. مال غنیمت رکھا ہوا ہے, جنگ فتح ہو گئی, آسمان سے آگ آئی لیکن مڈلا کر کے واپس چلی گئی. فقال ان فیکم غلولا, پیغمبر فوراً سمجھ گئے, کہا اس میں خیانت ہوئی ہے. یہ جو مال غنیمت رکھا ہوا ہے لوگوں نے جمع کر کے یہاں پہ رکھا ہے, اس میں کسی نے ضرور خیانت کی ہے. خیانت نہ ہوتی تو یہ مال غنیمت کو آگ جلا دیتی. اس کے بعد حکم دیا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ, اس کے بعد کہا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. ہر قبیلے کا آدمی آ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. قبیلے ایک ایک آدمی آتا رہا, بیعت کرتا رہا, اس پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا رہا. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ, کہتے ہیں فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ, ایک آدمی آیا, پیغمبر کے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ رکھا, بیعت کیا اور ہاتھ چمٹ گیا, ہاتھ چمٹ گیا. فقال فیکم الغلول, تو پیغمبر نے کہا تمہارے اندر خیانت موجود ہے, تمہارے قبیلے کے ہر آدمی سے بیعت کروں گا. تمہارے قبیلے کا ہر آدمی آئے اور بیعت کرے کہ تم میں خیانت موجود ہے. اس کے بعد فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ, دو یا تین لوگوں کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے چمٹ گیا. فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ, دو یا تین لوگوں کا ہاتھ جب چمٹ گیا تو پیغمبر نے کہا تمہارے اندر خیانت ہے, جو چیز تم نے چوری کی ہے اس کو واپس لاؤ, جو چوری کی ہے اسے لا کر کے رکھو. فجاؤوا براس مثل راس بقرۃ من الذهب, تو لوگ ایک سر لے کر آئے جو کہ گائے کے سر کی طرح تھا, سونے کا تھا. گائے کے سر کی طرح اتنا بڑا سونے کا جو ڈھانچہ تھا گائے کے سر کی طرح, وہ لے کر کے آئے. فوضعها, اور اسے اس مال غنیمت میں رکھ دیا. جیسے وہ گائے کے سر کی طرح سونے کا سر لائے, مال غنیمت میں رکھا, فوراً آگ آئی اور جلا دیا اور چلی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا, ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اللہ نے ہماری کمزوری کو دیکھا, ہماری بے بسی کو دیکھا اور ہماری عاجزی کو دیکھا, اللہ نے اسے ہمارے لیے حلال قرار دیا. تو یہ حدیث بڑی جو ہے سبق آموز ہے. اس کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو تھے ان کا نام یوشع بن نون علیہ السلام ہے. یوشع بن نون علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے, وہ اپنی قوم کو لے کر غزوے میں نکلے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مال غنیمت اس سے پہلے کی امتوں کے لیے حرام تھا, استعمال نہیں کر سکتے تھے, آگ آتی تھی جلا کر چلی جاتی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت پر رحم کیا, ایک تو حلال کیا, دوسرے ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیا. آگ نہیں آتی تھی, یعنی آگ اب نہیں آتی ہے, ورنہ قربانی کے بکرے کتنے ذلیل ہو جائیں گے, بڑے بڑے بکرے باقی رہ جائیں گے, چھوٹوں کو اللہ اٹھا لے گا نہیں, اخلاص نیت کے حساب سے. جس کے اندر اخلاص ہوگا وہ قبول ہوگا. لیکن یہ سلسلہ اللہ نے بند کر دیا, اللہ نے ہم پر رحم فرمایا. تیسری بات معلوم ہوئی کہ قوم کے چند بدعمل و منافق صفت لوگوں کی وجہ سے پوری قوم پر مصیبت آ جاتی ہے. اس لیے برائیوں سے روکنا چاہیے. قوم کے چند لوگ بدمعاش ہوتے ہیں, بدعمل ہوتے ہیں, منافق قسم کے ہوتے ہیں, اس سے پوری قوم پھنس جاتی ہے. دیکھیے چند لوگوں نے خیانت کیا, مال غنیمت پوری پھنس گئی. چند ہی لوگوں نے خیانت کیا تھا نا, کہ مال غنیمت کو آگ نہیں جلا رہی تھی, لیکن انہوں نے جب لا کے رکھا تو پھر آگ نے جلا دیا. چوتھی بات معلوم ہوئی کہ نیکی اور خاص طور سے اللہ کی راہ میں نکلنے سے پہلے ہر طرح کی ضروریات سے فارغ ہو لینا چاہیے. اسی لیے آپ نے کہا جو اونٹنی لیا ہے, اس کی گابین اونٹنی ہے, بکری گابین ہے تو اس کا انتظار کر لے, شادی کیا تو بیوی سے ملاقات کر لے, گھر بنا رہا ہے تو چھت مکمل کر لے, مکمل ایک سو ہو جائے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوا, انتہائی بھوک کی شدت ہے, گھر کے بیوی نے سامنے لا کر کھانا رکھ دیا,
اب بھوک کی شدت میں جب آدمی بھوک کی جو ہے بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو پہلے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح آدمی کو پیشاب کی حاجت ہے، ٹوائلٹ کی حاجت ہے، تو اس کی حالت میں نماز نہ پڑھے، پہلے فارغ ہو جائے۔ اسی طرح سے آخری بات یہ کہ سورج کا رک جانا اور خیانت کرنے والوں کا ہاتھ چمٹ جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس نبی کے لیے معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا تو سورج رکا، نبی کے چاہنے سے سورج نہیں رکا، نبی نے اللہ سے دعا مانگی۔ آج کل کتنے جاہل مسلمان ہیں، جتنی بھی کرامت کی حدیثیں ہیں ساری کرامت کی حدیثوں کو اور آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، نبی جو چاہے کر سکتے۔ یہاں دیکھیے واقعی میں باقاعدہ نبی نے دعا کی ہے نا، سورج سے کہا ہے اے سورج تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کی اللہ سورج کو روک دے۔ اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے سورج رکا، وہ نبی نے حکم نہیں دیا سورج کو ڈائریکٹ کی ردو رک جا، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو نہیں دیا، یہ بطور معجزے کے تھا۔ اللہ سے انہوں نے دعا کیا، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھی جو نیکیاں کرتے ہیں رب العالمین ہمیں یکسوئی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص نیت کے ساتھ تمام اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔